بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کورس کوڈ 3905 جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل۔ اس کا 9واں یونٹ آج ہم پڑھیں گے، اور اس یونٹ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل۔ ہم اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق، آپ کی عادات و اطوار سے متعلق، آپ کی عبادتوں کے احوال سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس یونٹ کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات اور فضائل پر ہے، اور اس یونٹ کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا مطالعہ کریں گے جو ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کو وحی کا درجہ حاصل تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ آپ کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عصمت کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہیں، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہوں یا حدیث کی شکل میں ہوں۔ البتہ علماء نے وحی کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ایک اور خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ قبیلے کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں مجھے مبعوث کیا گیا۔ تو ان روایات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ عرب کے بہترین نسب شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل کا تذکرہ کیا یہ قریش کے بہترین قبائل تھے، اور ان قبائل کا انتخاب ان کے عظیم ہونے کی وجہ سے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بہترین قبیلے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح زمانے سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی زمانے دنیا میں گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین زمانہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اور خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے کہ جس کو بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ دیکھنے والے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اینٹ والی جگہ کے سوا اور اس میں کوئی کمی نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش یہاں پر اس اینٹ کو بھی لگا دیا جاتا، اور پھر فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی نبوت کی جو عمارت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبیاء کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا،
اور آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت معلم اخلاق ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق اور بہترین اعمال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے متبعین کی تعداد سب انبیاء سے زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور مجھے بطور معجزہ وحی نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید نازل کیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ میری اتباع کرنے والے قیامت کے دن دیگر انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے متعلق ایک روایت ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی کہ میری مدد کی گئی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک دشمن کے دل پر میرا رعب ڈال دیا گیا، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 1 مہینے کی جو مسافت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوگا، اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کو محسوس کرے گا۔ اور یہ فرمایا کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا۔ مسجد یعنی کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، جو جگہ زمین پاک ہو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور طہور یعنی جو مٹی پاک ہو اس سے تیمم کر کے ہم باوضو ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے پھر ساتھ فرمایا کہ میری امت میں سے جس آدمی کو نماز کا وقت ملے تو وہ نماز پڑھ لے، یعنی جہاں پر اس کو نماز کا وقت ملے وہیں اسے نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے وہاں پر پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ ایک اور خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ مجھے اپنی امت کے لیے شفاعت کا حق بخشا گیا، اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک اور خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اپنے نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور جبریل بھی اس فرشتے کے ساتھ تھے۔ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ انکساری والے نبی بننا پسند کریں گے یا بادشاہوں جیسی شان و شوکت والے نبی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف رخ کیا، گویا آپ ان سے مشورہ طلب کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تواضع یعنی انکساری اختیار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انکساری والا نبی بننا پسند کرتا ہوں۔ پھر اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت جو احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا منور ہونا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، آپ پر 2 سبز چادریں تھیں، میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہی محسوس کر لیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جو نور تھا اس سے نیا آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا تھا، اور آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ ایک اور خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سنتا تھا یاد کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا، تو قریش کے لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کیا اور کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات کو لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ آپ انسان ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ خوش بھی ہوتے ہیں، دونوں حالتوں میں آپ بات کرتے ہیں۔ تو
وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی کا امکان نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی بات نکلنا ممکن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہو۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے سوائے ایک پودے کے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا، تو اسی سال سب درختوں کے اوپر پھل آیا سوائے ایک درخت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے میں نے لگایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اکھیڑ دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھیڑ کر خود لگایا، تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے وہ بھی ایک ہی سال میں پھل دینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، ہمارا کورس شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختتام کو پہنچا۔ یہ ہمارا آخری پروگرام تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔